بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم سبق نمبر 22 کی بقیہ مشق حل کریں گے۔ ہماری آج کی مشق کا سب سے پہلا سوال ہے امثلۃ القاعدۃ الثالثہ، قاعدہ نمبر 3 کے مثالیں۔ قاعدہ نمبر 3 قاعدہ جوان و بیئر تھا، جس کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ ہر وہ حمزہ جو اکیلا ہو اور مفتوح ہو، اگر وہ ضمہ کے بعد واقع ہوتا ہے تو اس کو واو کے اندر تبدیل کریں گے، اور اگر کسرہ کے بعد واقع ہوتا ہے تو ہم اس کو یا کے اندر تبدیل کریں گے، اور یہ تبدیل کرنا جوازی ہے، یعنی اس کے اندر اختیار ہے، ضروری نہیں ہے۔ تو آئیے اب ان مثالوں کے اندر غور کرتے ہیں۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ ایک کلمہ کے اندر اس قاعدے کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ دو مختلف کلمات کے اندر بھی اس کو جاری کیا جا سکتا ہے، یعنی دوسرے کلمہ کی ابتدا میں حمزہ مفتوحہ منفردہ ہو اور ما قبل والے کلمہ کے آخری حرف پر کسرہ یا ضمہ ہو تو ہم پھر بھی قاعدہ جاری کر سکتے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیے ابداً ابتدا میں حمزہ ہے اور مفتوحہ ہے، منفرد ہے یعنی اکیلا ہے، ما قبل ضمہ ہے، تو ہم نے کہا اس صورت کے اندر ہم حمزہ کو واو کے اندر بھی تبدیل کر سکتے ہیں، تو وبدن بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ قرآن پاک کی آیات ہیں تو ہم اس کے اندر ان قواعد کو جاری نہیں کریں گے، سمجھنے کے لیے ان قواعد کا اجراء ان پر کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، یہاں پر آپ دیکھیے ان تؤدوا، اس کے اندر حمزہ ہے، منفرد ہے، مفتوحہ ہے، ما قبل ضمہ ہے، تو ہم اس حمزہ کو واو کے اندر تبدیل کر سکتے ہیں، تودو بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، فئۃ یہ کلمہ دو مرتبہ اس جملے میں مذکور ہے۔ اب حمزہ متحرکہ ہے، مفتوحہ ہے، منفردہ ہے اور ما قبل کسرہ ہے، تو اس کو یا میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، فئۃ بھی ہو سکتا ہے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، یہاں پر آپ دیکھیں ان حمزہ مفتوحہ ہے، ما قبل کسرہ ہے، تو اس کو یا میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد سئیلا سئیلا، اس کے اندر قاعدہ نہیں جاری ہو سکتا، اس لیے کہ اس کا حمزہ متحرکہ تو ہے لیکن مکسور ہے، ہم نے کہا وہ مفتوح ہونا چاہیے۔ اس کے بعد دیکھیے یؤجلو یؤجلانی، یہاں پر حمزہ متحرکہ مفتوحہ ہے، ما قبل ضمہ ہے، تو اس کو واو کے اندر تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ لن یبتدئ، یہاں پر بھی حمزہ مفتوحہ منفردہ ہے، ما قبل فتحہ ہے، تو یہاں پر بھی وہ تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے یؤازر، یہاں پر حمزہ متحرکہ مفتوحہ ہے، ما قبل ضمہ ہے، تو واو میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، یؤازر بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اس قاعدے کی بقیہ مثالیں آپ خود حل کر لیں۔ ہم قاعدہ نمبر 4 کی طرف بڑھتے ہیں۔ امثلۃ القاعدۃ الرابعۃ، قاعدہ نمبر 4 کی مثالیں۔ قاعدہ نمبر 4 کیا تھا؟ قاعدہ نمبر 4 یہ تھا کہ اگر دو متحرک حمزہ اکٹھے ہو جائیں اور ان میں سے ایک مکسورہ ہو یعنی ایک کے نیچے کسرہ ہو، تو دوسرے حمزہ کو ہم جوازی طور پر یا کے اندر تبدیل کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب دو حمزہ متحرک اکٹھے ہو جائیں کلمہ کی ابتدا کے اندر اور دوسرا اس کے اندر مکسور ہو، تو اس صورت کے اندر بھی ہم دوسرے کو یا کے اندر تبدیل کر سکتے ہیں۔ آئیے اب مثالیں دیکھتے ہیں۔ وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، آپ دیکھیں یہاں پر أَإِذَا، یہ کلمہ کی ابتدا کے اندر دو حمزہ متحرکہ اکٹھے ہوئے اور ان میں سے دوسرا وہ مکسور ہے، تو ہم نے کہا اس صورت کے اندر ہم دوسرے کو یا کے اندر تبدیل کر سکتے ہیں، یعنی أَإِذَا بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے أَإِنَّا ہے، یہاں پر بھی دو حمزہ ہیں، کلمہ کی ابتدا میں ہے، دوسرا مکسور ہے، تو اس کو یا میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ، یہاں أَأَسْلَمْتُمْ دو حمزہ متحرکہ اکٹھے ہو گئے اور دونوں میں سے ایک بھی مکسور نہیں ہے، تو اس لیے اس کو ہم واو کے اندر تبدیل کر سکتے ہیں، أَوَسْلَمْتُمْ بھی ہو سکتا ہے۔ آگے أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، اس کے اندر بھی أَيِّذَا پڑھا جا سکتا ہے۔ أَأَنْتُمْ یہ أَوَنْتُمْ بن سکتا ہے، أَأَخَذْتُمْ یہ أَوَخَذْتُمْ، أَأَخَذْتُنَّ یہ بھی أَوَخَذْتُنَّ،
أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها، यहाँ पर أأنتم दो हमजा मुतहर्रिका और दोनों में से एक भी मकसूर नहीं है तो इसको वाव में तब्दील किया जा सकता है अवंतुम। अअखज़्तुम औलादकुम इला शातिल बहरी, अव अखज़्तुम औलादकुम इला शातिल बहरी भी पढ़ा जा सकता है। अअखज़्तुन्न रअय अबीकुन्न फी हाज़िहिल क़ज़िय्यतिल हरिजा, अअखज़्तुन्न को अव अखज़्तुन्न भी पढ़ा जा सकता है। आखिरी जुमला है अअंतुम तुवासून अल फुक़रा व तुईनून ज़विल हाजा, अअंतुम को अवंतुम भी पढ़ा जा सकता है। उसके बाद है अमसिलतुल क़ाइदतिल ख़ामिसा, कायदा नंबर 5 की मिसालें। कायदा नंबर 5 में हमने ये पढ़ा था कि अगर वाव मद्दा या याय मद्दा ज़ायदा या याय तस्ग़ीर के बाद हमज़ा वाक़े हो जाए तो उस हमज़ा को माक़बल हर्फ के मुताबिक तब्दील किया जा सकता है, और जब तब्दील कर लिया तो उसके बाद फिर उसका इदगाम करना वाजिब है, ज़रूरी है। आइए मिसालें पढ़ते हैं। या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ़्फ़ार वल मुनाफ़िक़ीन, अन नबिय्यु ये असल में नबी उन था, अब याय मद्दा है और उसके बाद हमज़ा वाक़े हुआ है तो हमज़ा को या में तब्दील करके दोनों का इदगाम कर दिया गया। वहुवल्लज़ी सख़्ख़रल बहरा लितअकुलू मिन्हु लहमन तरिय्यन, तरिय्यन तरीउन था, याय मद्दा के बाद जब हमज़ा वाक़े हुआ तो उस हमज़ा को या में तब्दील किया गया और फिर दोनों या का आपस में इदगाम किया गया। उसके बाद है इन्नल्लाह बरीउम मिनल मुशरिकीन व रसूलुहु, यहाँ पर देखिए या मद्दा के बाद हमज़ा वाक़े हुआ है तो यहाँ पर हमज़ा को या में तब्दील करके बरीजुन भी पढ़ा जा सकता है। मिम्मा ख़तीआतिहिम मुग़रिक़ू फ़उदख़िलू नारा, ख़तीआतिहिम, अब यहाँ पर या मद्दा के बाद हमज़ा मौजूद है, यहाँ हमज़ा को या के अंदर तब्दील करके दोनों का इदगाम भी किया जा सकता है, ख़तीआतिहिम। उसके बाद अल-किज़्बु ख़स्लतुन दनीअतुन, दनीअतुन इसको दनीयतुन भी पढ़ा जा सकता है। युजज़ल मुसीऊन हस्ब अमालिहिम, मुसीऊन, यहाँ पर भी या मद्दा और उसके बाद हमज़ा है, हमज़ा को या के अंदर तब्दील करके मुसीयून भी पढ़ा जा सकता है। इन्न हाज़िहिल मरअतल हनूना रफ़ीअतुन अला कुल्लि अहदिन, रफ़ीअतुन या मद्दा के बाद हमज़ा मौजूद है तो इसलिए इस हमज़ा को या में तब्दील करके रफ़ीयतुन भी पढ़ा जा सकता है। अलैका अन तकून जरीअन अमामल मलिकिल जाइर, जरीअन इसको जरीयन भी पढ़ा जा सकता है। इस कायदे की भी बकिया मिसालें आप खुद हल कर लें। हमारा इस मश्क का आखिरी सवाल है हाति मिसालैन लिकुल्लि वाहिदिन मिनल क़वाइदिल मज़कूरा, कह रहे हैं कि सबक में मज़कूरा तमाम क़वाइद की दो दो मिसालें ज़िक्र करें। ये सवाल भी आप खुद हल करेंगे। तो हमारा आज का सबक मुकम्मल हुआ। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमारे लिए असबाब का समझना और समझाना आसान करे। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।